رب ذوالجلال نے وہ کچھ دیا کہ قیامت تک کی ٹیکنالوجی کروڑوں چھلانگیں لگا لے پھر بھی وہاں بھی نہیں پہنچ سکتی جہاں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک اڑ رہی ہے. اتنا علم دیا ہر لحاظ. اب آج کے لوگوں کی ضرورتیں کیا ہیں؟ تم یہ کہتے ہو یورپ اور ویسٹ کے گماشتوں، تم دیکھو تو صحیح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر امریکہ میں ریسرچ کے بعد ریسرچ کرنے والے نے کلمہ پڑھ لیا. وہ حدیث اس اشرف المخلوقات کے دل کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ وہ تو مکھی کے پر کے بارے میں تھی. تو جن کی گفتگو مکھی کے پر کے بارے میں اتنی معیاری ہو، ان کی گفتگو انسان کے دل کے بارے میں کتنی معیاری ہوگی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا اذا وقع الذباب فی طعام احدکم، جب تم میں سے کسی کے کھانے میں مکھی جا پڑے، بشرطے کہ کھانا گرم نہ ہو، گرم میں تو ویسے بھونی جائے گی، کھانا گرم نہیں تھا مکھی جا پڑی ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا ہے؟ کھانا وہ کھانا یہ تو آگے مرضی ہے کوئی کھائے یا نہ کھائے، لیکن طبی طور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مکھی کو ڈبو کے تو پھر باہر نکال دو. کیوں ڈبو کے نکالو؟ عقل تو کہتی ہے کہ یہ گندی چیز ہے اسے فوراً نکالو، اور سرکار فرما رہے ہیں کہ ڈبل کام کرو کہ اسے پورا ڈبو کے باہر نکالو. کیوں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي أُخْرَى دَوَاءً وَإِنَّهُ لَيُقَدِّمُ الدَّاءَ عَلَى الدَّوَاءِ. اس کے ایک پر میں بیماری کے جراثیم ہیں اور دوسرے میں اسی بیماری کو شفا دینے والے، اس کو ختم کرنے والے جراثیم ہیں. اور وہ جب ڈبوتی ہے تو بیماری والا ڈبوتی ہے، تو اس نے تو گرتے ہی اپنا کام کر لیا ہے، بیماری والا پر ڈبو لیا ہے. تو میرے غلاموں، تم دوسرا بھی ڈبو دو تاکہ اس کی جو محنت تھی کہ وہ بیماری تمہارے پاس لانا چاہتی تھی، شفا اس نے چھپائی ہوئی تھی، تو شفا والا پر ڈبو گے تو تمہارا کھانا طبی طور پر صحت مند ہو جائے گا. اب اس حدیث میں پہلے تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج جس وقت ہم یہ تقریریں کرتے ہیں جس سے پورے اسلام کا ہم دفاع کرتے ہیں، دوسروں کی تو بات آپ نے دیکھ لی کہ ان کا نعرہ ہی ایک ہے، یہود و نصارہ کا اور ان کا، کہ نبی کو کل کی خبر نہیں تھی، کل کا پتہ نہیں تھا، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی، لہذا دین کافی نہیں ہے. اب ہمارے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں ان کے علم بڑے تھے، نماز کا تھا، روزے کا تھا، حج کا تھا، زکوٰۃ کا تھا، پڑوسی کی حقوق کا تھا. یہ سارے نبوت کے لیے ضروری علوم ہیں. غیب جاننا تو اس کا تو نبوت کا کوئی شعبہ ہی نہیں ہے کہ نبی غیب بھی جانے، نبی چپا چپا جانے، نبی ذرہ ذرہ جانے، نبی ہر شے کو جانے. یہ نبوت کے لیے کب ضروری ہے؟ تو میں کہتا ہوں ذرا یہ مکھی والی جو حدیث ہے، یہ کیا نماز کے فرائض سے اس کا تعلق ہے، یا زکوٰۃ کے نصاب سے اس کا تعلق ہے، یا حج کا کوئی فریضہ ہے؟ تو سرکار نے کیا فضول کہا تھا؟ نہیں، یہ بھی آپ کی نبوت کے ان ہزارہا ارشادات میں سے ایک ہے کہ جس سے آپ نے قیامت تک کے لیے اپنے دین کی دلیلیں عطا فرمائی ہیں. اب آپ نے جو فرمایا، امریکی ڈاکٹر ہے، اس نے پے در پے ریسرچ کے بعد، یعنی ظاہر ہے چلا تو یہ تھا کہ میں غلطی نکالوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ،
کہ وہ چھوٹی سی مکھی کے چھوٹے سے پر کے بارے میں کیا کہہ گئے، لیکن جوں جوں آگے بڑا رستے کھلتے گئے، بالآخر اس نے اپنا رزلٹ لکھا کلمہ پڑھتے ہوئے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کتنا علم دیا تھا کہ آج سائنس کی اتنی ترقی کے بعد اتنی ٹیکنالوجی آئی، اتنے عدسے، خوردبین، دوربین اور کیا کیا لیبارٹریوں میں ہم نے رکھ کے پھر ہمیں پتا چلا کہ مکھی کے پر کے اندر بیماری کے جراثیم ہیں ایک میں، اور دوسرے پر میں اسی بیماری کو ختم کرنے کا علاج بھی ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا ہوں کہ جس آنکھ کے سامنے مکھی کے پر کے یہ چیزیں چھپ نہیں سکیں، اس آنکھ سے بندے کا دل کیسے چھپ سکتا ہے؟ اور کہتا ہے میں حیران ہوں کہ وہ مکھی کی عادت جو بتا گئے وہی ثابت ہوئی کہ پہلے وہ بیماری والا ہی ڈبوتی ہے اور شفا والا دور رکھتی ہے۔ اب اللہ کے نبی جو مکھی کی عادت جانے، وہ پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان کی کیوں نہ جانے؟ وہ پہلی صدی کے انسان کی جانے تو آج کے انسان کی کیوں نہ جانے؟ تو رب ذوالجلال نے اتنا علم دیا کہ کبھی بھی ان کے جملے کا ایک حرف بھی خلاف واقعہ نہ ہو، جو بھی پڑھے، جتنا بھی زور لگا لے، بالآخر کلمہ پڑھ جائے، اگر ضدی اور ہٹ دھرم نہ ہو